السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق طلاق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ طلاق کے ذریعے صرف بیوی شوہر کے درمیان جدا ہی نہیں ہوتی، دو خاندانوں کے درمیان نفرت کی دیوار بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو باہمی جھگڑوں کا نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کا مستقبل اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کی آئندہ زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے طلاق کو جائز ہونے کے باوجود ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی عورت کسی مجبوری کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کسی سخت مجبوری کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کی بات برداشت کرتے ہوئے طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے بچنا چاہیے۔ گھروں میں معمولی نوعیت کے جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی بڑا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر شوہر اور بیوی دونوں برداشت سے کام لیں، بلکہ گھر کے دوسرے افراد بھی قابل تعریف کردار ادا کریں، تو جب طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ اگر عورت شوہر کی نافرمانی پر اتر آئے تو بھی فوری طور پر طلاق دینے سے منع کیا گیا، بلکہ اصلاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو تو انہیں پہلے نرمی سے سمجھاؤ اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں مارو۔ اس آیت میں اصلاح کا طریقہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایسی عورتیں جن سے نافرمانی کا ڈر ہو، پہلے انہیں زبان سے سمجھایا جائے، جب ٹھیک ہو جائے تو بہتر، ورنہ گھر کے اندر ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے اب وہ سمجھ جائے، اور اگر اب بھی باز نہ آئے تو ہلکی پھلکی اور سزا دو، یعنی ایسی سزا دی جائے جو اصلاح کا باعث بنے، اذیت ناک نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔